بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں سفر ہجرت اور اس کے اندر ظاہر ہونے والی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے ایک خوبصورت پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت ان کی مدد کر چکا ہے۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے اس نبی کو ان کے وطن سے نکالا۔ اس مقام پر رک کے اگر دیکھا جائے کہ خالق کائنات نے کس طرح اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مدد فرمائی جب کفار نے ان کو ان کے وطن یعنی کہ مکہ المکرمہ سے نکالا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف اللہ کی طرف سے ہجرت فرمانے کا حکم ہوا، اس رات کفار یہ پکا ارادہ کر چکے تھے کہ آج رات ہم حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور اسی ناپاک ارادے سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے۔ خالق کائنات اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور ادھر کفار اپنے ناپاک ارادوں سے حضور علیہ السلام کے دروازے پر اپنی ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے۔ ان ساری سازشوں سے آگاہ کرنے کے لیے خالق کائنات نے جناب سیدنا جبرائیل امین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا سلام کہو اور ان کو کفار کی ان سازشوں سے آگاہ کرو۔ اور ایک خاص حکم جو اللہ رب العزت نے جناب سیدنا جبرائیل امین کو دے کر بھیجا وہ یہ تھا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، کہ اے محبوب اللہ رب العزت آپ کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ آج کے اس مبارک مقدس اور پرخطر سفر میں مدینہ طیبہ کی طرف اکیلے نہیں جانا بلکہ اپنے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ جب اللہ رب العزت کے اذن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس مبارک سفر کے لیے روانہ ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی ابتدائی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک آیات تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے اوپر دم کیا۔ اس دم کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر غنودگی طاری ہوئی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے درمیان سے صحیح سلامت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دروازے کے اوپر جا کر دستک دیتے ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر کے بارے میں آگاہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس مبارک سفر میں تجھے اپنے ساتھ لے کر چلوں، تو اس خوشی کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اسی رات مجھے پتہ چلا کہ کبھی خوشی کے آنسو بھی آ سکتے ہیں۔ حق و صداقت کا علم بردار اور صدق و وفا کا یہ پیکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اس مبارک سفر میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور کی طرف جاتے ہیں، اور اتنا طویل اور اونچا پہاڑ کہ جس پہاڑ پر آج بھی جانا ایک نوجوان شخص کے لیے بھی بہت تکلیفوں اور دشواریوں کا سبب بنتا ہے، اس موقع پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے پہاڑ پر چڑھتے ہیں اور غار کے دہانے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے عرض گناہ ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر رکیے، میں پہلے اندر غار میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز اندر موجود تو نہیں ہے۔ آپ غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں
غار کی صفائی کرتے ہیں، اور وہ مقامات جہاں پر سوراخ ہوتے ہیں آپ اپنی چادر کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں۔ ایک سوراخ یا دو سوراخوں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ وہ ابھی باقی رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو سوراخوں کے اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کو رکھتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گناہ ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب غار مکمل طور پر صاف ہے اور نقصان پہنچانے والی کوئی چیز اندر موجود نہیں ہے، اب آپ اندر تشریف لا سکتے ہیں۔ ان مناظر کو قرآن مجید فرقان حمید نے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ آیت طیبہ کے اس حصے کے اندر خالق کائنات نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی بیان کیا، یعنی پہلے حضور علیہ السلام ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ بلند ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صرف غار کے اندر ثانی نہیں بلکہ اور کئی مقامات پر بھی حضور علیہ السلام کے یہ ساتھی ثانی ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں، کان ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان اور عظمت ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وزیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فی جمیع امورہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات کے اندر اپنے اس یار غار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، کہ آپ اسلام لانے میں بھی ثانی ہیں، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْغَارِ، آپ غار ثور کے اندر بھی ثانی ہیں، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں عریش میں، یعنی وہ چھپر کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کیا کہ آج کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون اپنی جان قربان کرے گا، تو سب سے پہلے اس مقام پر پہنچنے والے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور جو کافر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنی تلوار کا مزہ چکھاتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس عریش میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثانی تھے، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں بھی ثانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ کی ایک اور شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے راوی فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی ایک کو بھی مقدم نہیں سمجھتے تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اگر سب سے بڑھ کر کسی کا مقام اور عظمت اور شان تھی تو وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صرف غار میں ثانی نہیں تھے بلکہ اسلام لانے میں بھی، غار میں بھی، بدر کے میدان میں، عریش میں بھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال فرمانے میں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثانی تھے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر پر جتنا ناز کیا جائے وہ کم ہے کہ آپ وہ عبادت کر رہے تھے کہ روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی شخص اس جیسی عبادت نہیں کر رہا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور آپ لگاتار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ کی
زیارت فرما رہے تھے۔ اس مقام پر احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ سوراخ کہ جس کے اوپر اپنا قدم رکھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اس سوراخ میں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز ڈس لیتی ہے، جب اس کا زہر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم میں پھیلتا ہے اور تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ آپ برداشت بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ حرکت نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کو آواز نہیں دیتے، صرف اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے رخ والضحا پر گرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ اے ابوبکر اس آنسو کے بہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس مقام پر اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں جس سے آپ کی وہ تکلیف کافور ہو جاتی ہے۔ قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناز پر، آپ کے مقدروں پر کہ صرف آپ اکیلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف نہیں ہیں بلکہ آپ کا پورا گھرانہ، یہاں تک کہ آپ کے غلام بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر مصروف تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء ہر روز آپ کے لیے کھانا لے کر وہاں پر جاتی اور آپ کی خدمت کرتی تھی۔ آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ ہر روز کفار کی حرکتوں کی خبریں لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ کو ان کے بارے میں آگاہ کرتے۔ آپ کے غلام حضرت عامر ابن فہیرہ ہر روز بکریوں کا ریوڑ لے کر وہاں پر جاتے اور وہاں پر تازہ دودھ دوہ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا تو وراء الورا ہے، لیکن آپ کے گھرانے کی وفا حضور علیہ السلام سے اس قدر تھی کہ کفار نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتانے والے کے لیے 100 سرخ اونٹ بطور انعام دینے کا اعلان کیا ہوا تھا، لیکن اس قدر بیش بہا انعام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زر خرید غلام کو بھی نہ خرید سکا۔ جب کفار اپنے ماہر کھوجیوں کی بدولت اس غار کے دہانے پر جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ان لوگوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو یہ ہمیں بھی دیکھ لیں گے۔ اس مبارک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے جو الفاظ مبارک نکالے، اللہ رب العزت نے ان کو قرآن کی زینت بنایا۔ خالق کائنات نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کر بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ جس مقام پر خالق کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قرآن کی اس نص کے اندر بیان کیا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ شخص قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور اس آیت کا انکار کرتے ہوئے وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے صرف ایک صحابی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس آیت طیبہ کے اگلے الفاظ جو خالق کائنات نے بیان فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سکینہ کو نازل فرما دیا۔ یہ قلبی اطمینان اور قلبی سکون حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ علیہ السلام کے یار جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا گیا، اور جب یہ چیز عطا کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو اپنے محبوب کی فکر تھی، اپنے محبوب کے بارے میں غم تھا کہ کہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پریشانی کو وہ سکینہ نازل فرماتے ہوئے دور فرما دیا، اور پھر فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ،
کہ اس کی ایسے لشکر کے ساتھ مدد فرمائی لم تروہا، جس لشکر کو تم لوگوں نے نہ دیکھا۔ آیت طیبہ کے اس حصے میں جس لشکر کا ذکر خالق کائنات نے فرمایا ہے وہ لشکر فرشتوں کی جماعت پر مشتمل تھا۔ یہ وہ فرشتے تھے جن کو خالق کائنات نے اپنے محبوب اور محبوب حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا تھا۔ ان فرشتوں نے کفار کے چہروں اور ان کی نظروں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے سے پھیر دیا اور ان کے دلوں کے اندر اس قدر رو پیدا ہوا کہ وہ وہاں سے جانے پر مجبور ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان اور یہ عظمت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بھی اپنی فکر نہیں کر رہے، بلکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس وفا اور جان نثاری سے حصہ عطا فرمائے جو وفا اور جان نثاری جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔